57 ملک ہوں مسلمانوں کے اور ذلیل ہو رہے ہوں، یہود و نصارہ کے پاؤں چاٹ رہے ہوں، کہ ہم نے کلمے سے دوستی چھوڑ دی، اللہ سے دوستی چھوڑ دی۔ وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ آپ نے کہا دنیا سے محبت کرو گے، موت سے نفرت کرو گے۔ یزد گرد کہنے لگا تم لوگ مجھے کہہ رہے ہو تلوار فیصلہ کرے گی، تمہاری اوقات کیا ہے؟ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے یہ عرب کے سردار لوگ تیرے سامنے کھڑے ہیں، کوئی کمی کمین کوئی نہیں کھڑے ہوئے، ہم اب وہ عرب نہیں ہیں، ہمارے پیچھے اللہ ہے، ہمارے پیچھے اللہ کا رسول ہے۔ تو حجر میں ندی کہنے لگے اتخافون من هذه النطفہ، یا نطفے تو ڈر گئے ہو، نطفے تو کس کو کہہ رہے ہیں؟ دریائے دجلہ۔ کوئی توپ تو نہیں تھی، کوئی ایٹم بم تو نہیں تھا، پیچھے اللہ تھا۔ اللہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اور میں تمہاری مدد کروں تو کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ آج اللہ تو ہم نے ناراض کر دیا، اللہ تو کہتا میں حاضر ہوں۔ سارا مجمع صحابہ کا ایک لفظ بول رہا تھا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ وہ امت تھے، وہ ان کا رب تھا۔ ہم امت تو ہیں لیکن امت ہی نہیں رہے۔ الحمد للہ الذی رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله۔ الحمد لله الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه، وأشهد الله لنبلوهم أيهم أحسن عملا۔ وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها وإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره وإن الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات فلا تلهينكم عن الآخرة۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فليبلغ الشاهد الغائب أو كما قال۔ میرے عزیزو بھائیو اور دوستو، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بنایا ہے۔ حق و باطل دونوں چلیں گے۔ جس دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو اتارا اسی دن شیطان بھی آیا۔ دونوں کی دعوت چلی۔ شیطان کی دعوت پہ قابیل نے لبیک کہا اور آدم علیہ السلام کی دعوت پر حابیل نے لبیک کہا۔ دونوں بھائی ہیں۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور اسے کہا لأقتلنک، میں تجھے قتل کرنے والا ہوں۔ تو حابیل نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لأقتلک انی اخاف اللہ۔ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو
تو میں کوئی رکاوٹ نہیں بنوں گا، میں تمہیں نہیں قتل کروں گا۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں صبر کروں گا، تم نے جو کرنا کر لو، مجھے مارو گے تو میرا جرم تمہارے سر رہے گا قیامت تک۔ تو قیامت تک جتنے بے گناہ قتل ہو رہے ہیں، بے گناہ، وہ سارے قابیل کے کھاتے میں جا رہے ہیں۔ اور جتنے مظلوم قتل ہو رہے ہیں وہ سارے حابیل کے کھاتے میں جا رہے ہیں۔ جو ظلماً قتل ہو رہے ہیں، ظلم کی وجہ سے قتل ہو رہے ہیں، وہ قابیل کا کھاتا ہے۔ جو مظلوم بن کے قتل ہو رہے ہیں وہ حابیل کو اس کا اجر جا رہا ہے کہ وہ پہلا مظلوم تھا جس نے کوئی احتجاج نہیں کیا اور اپنی جان کو پیش کر دیا۔ تو یہ حق و باطل کی ٹکر چلے گی یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکل آئے، اور سورج کا مغرب سے نکلنا قیامت کی آمد کا سب سے بڑا اعلان ہوگا۔ اس کے بعد اللہ اہل ایمان کو موت دے دے گا اور دنیا میں صرف کفر باقی رہے گا، چونکہ میرے نبی نے فرمایا جب تک ایک شخص بھی اللہ کہنے والا رہے گا قیامت نہیں آئے گی۔ لفظ اللہ میں اتنی طاقت ہے، پورا کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ اس زمانے کے مسلمان کو پورا کلمہ نہیں آتا ہوگا، صرف اللہ، ہمارے باپ دادا پڑھتے تھے، عظیمی پڑھنا ہے اللہ۔ اس لفظ اللہ میں اتنی طاقت ہے کہ زمین آسمان قائم رہیں گے اور قیامت نہیں آئے گی۔ جب اللہ کہنے والا آخری انسان بھی اللہ اسے اٹھا لے گا اور پیچھے صرف کافر ہوں گے، جانوروں جیسی زندگی گزارنے والے، ان پر اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم فرمائے گا۔ مسلمان قیامت نہیں دیکھیں گے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب ایک خوفناک ہنگامہ قائم ہو جائے گا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب ایک خوفناک چیخ آئے گی۔ صاخہ، پہلے آہستہ، پھر تیز، پھر تیز، پھر تیز، پھر بہت تیز۔ الطامہ، ایک دم زوردار دھماکہ۔ یہ قیامت کے دن کی دو شکلیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ تو اسرافیل کی سور کی آواز سے اذا الشمس کورت، سورج گیا، واذا النجوم انکدرت، تارے گئے، واذا الجبال سیرت، پہاڑ گئے، واذا العشار عطلت، جانور گئے، واذا الوحوش حشرت، جنگلی پھاڑ کھانے والے جانور گئے، واذا البحار سجرت، 7 سمندر میں آگ لگ جائے گی۔ تھوڑا اندازہ لگاؤ، 71% دنیا میں سمندر کا پانی ہے اور 29% خشکی ہے۔ جب ان 7 سمندروں میں آگ لگے گی تو کیا منظر ہوگا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، 7، چونکہ ہائیڈروجن اور آکسیجن یہ مل کے پانی بنتا ہے، تو ان دونوں کو جب اللہ پھاڑے گا تو ساری کائنات میں آگ پھیل جائے گی۔ تو جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا امتحان چلتا رہے گا، اس کے بعد دروازہ بند۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا تو پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور جب شیطان دیکھے گا مغرب سے سورج نکلتا تو سجدے میں سر رکھے گا اور کہے گا یا اللہ آج تو جس کو بھی کہتا ہے میں سجدہ کرنے کو تیار ہوں۔ تو اس کے شتونگڑے کہیں گے استاد جی یہ کام ہم نے تو پہلے کبھی آپ کا دیکھا نہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگو یہ نامرادو ویکھو سورج ادو آ گیا ہے، یہ میری موت دا اعلان ہے۔ تو اس کے بعد تو توبہ قبول نہیں، نہ شیطان کی نہ کسی اور کی، تو اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور دلوں پہ مہریں لگا دی جائیں گی۔ یعنی اب
بستر لپیٹو اور چلو اب آخرت کی طرف۔ اس سے پہلے یہ حق و باطل آپس میں ٹکراتے رہیں گے، اور کبھی اللہ تعالیٰ اہل حق کو اونچا کرے گا، کبھی اہل باطل اونچے ہو جائیں گے۔ یہ میرے رب کا نظام ہے، اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا فلسفہ ہے کہ جب وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر پاکستان والے، چونکہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، اللہ نے کسی ملک کا نام نہیں لیا، میں پاکستان کا نام لے رہا ہوں کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر دنیا کے لوگ کہہ دو چلو پاکستان والے آمنوا واتقوا، ایمان مضبوط کر لیں اور تقوی اختیار کر لیں۔ تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا۔ تقوی یہ نہیں لمبے لمبے سجدے کرنے، سارا سال روزے رکھنے۔ تقوی ہے گناہ چھوڑ دے۔ گناہ چند ہیں، کبیرہ گناہ 20-25 ہیں، 30 ہو جاون گے زیادہ زیادہ۔ 30 باتیں چھوڑ کے ہمیشہ کی جنت بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر یہ تو لمبے والے، چلو تو لمبے دا نام لے دو، اگر یہ تو لمبے والے تقوی اختیار کریں اور ایمان لے آئیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان پر زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن وہ الٹے ہو گئے، بجائے اس کے کہ میرے سامنے جھکتے آکڑ گئے، آپے ویکھی جاسی، آپے ویکھی جاسی۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلایا نبیوں کو بھی، میرے قرآن کو اور میرے رسول کی لائی ہوئی زندگی کو، تو پھر ہم نے ان کو پکڑا اور ان پر اپنے عذاب کی مختلف شکلوں کو قائم کیا۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ۔ ارے غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہ جو یمن کے پاس ایک قوم تھی، ستونوں کی طرح ان کے قد تھے، 50-50 فٹ ان کے قد تھے، بیمار نہیں ہوتے تھے، بوڑھے نہیں ہوتے تھے، بال سفید نہیں ہوتے تھے، 500-600 سال ان کی اوسط عمر ہوتی تھی۔ لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسا ہم نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، ان کے بعد ایک قوم ثمود آئی جنہوں نے پہاڑوں میں گھر بنا لیے۔ وہ تو میں نے جا کے دیکھے ہیں، سعودیہ میں علا ایک علاقہ ہے جہاں یہ قوم آباد تھی، انہوں نے پہاڑ کھود کھود کے ان کے گھر آج بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ پہاڑوں نے بڑا کی ہوتا ہے، ہزاروں سال گزر گئے وہ ویسے ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ وفرعون ذی الاوتاد، وہ جو فرعون تھا مصر والا جو سولیوں پہ لٹکاتا تھا، ان سب نے کیا کیا؟ طغوا فی البلاد، یہ سرکش ہوئے۔ قوم عاد کہنے لگی من اشد منا قوہ، کوئی ساڑھے کل طاقتور ہے تو 10۔ قوم نوح کہنے لگی فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، کدھر ہے تیرے رب کا عذاب، لے آنا۔ قوم سمود کہنے لگی لے آنا اپنے رب کا عذاب، کدھر ہے، کدھر ہے تیرا رب؟ فرعون هذه الانہار الیس لی ملک مصر وهذه الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، میں ہوں انا ربکم الاعلی، میں ہی رب ہوں۔ اے موسیٰ لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، موسیٰ تو نے کسی اور رب کی دعوت دی تو تجھے قید میں ڈال دوں گا۔ تو طغوا فی البلاد، انہوں نے سرکشی کی۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، اور فساد سے بھر دیا دھرتی کو۔ تو ہم نے کیا کیا؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، پھر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، یہ دیکھو قوم عاد پڑی ہوئی ہے جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے، ایسے پڑے ہوئے تھے، خاویہ اندر سے کھوکھلے، اور کھجور لمبی ہوتی ہے تو ان کے قد لمبے تھے۔ اور فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین، یہ دیکھو قوم سمود کے ساتھ ہم نے کیا کیا کہ ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور فرعون فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم،
یہ دیکھو فرعون اور اس کا لشکر میں نے اٹھا کے سمندر میں ڈال دی. یم گہرے پانی کو کہتے ہیں. میں نے انہیں گہرے سمندر میں پھینک دیا. قوم نوح ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجری باعیننا جزاء لمن کان کفر. میرے رب نے کہا قوم نوح پر ہم نے آسمان سے پانی برسایا، اس زمین کے ایک ایک رومے کو چشمہ بنا دیا. پوری زمین چشمہ بن گئی. زمین سے پانی نکل رہا تھا، ابل رہا تھا، آسمان سے پانی گر رہا تھا. زمین آسمان کے پانی کو اللہ نے ملا دیا اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی نہیں چھوڑا. وہ کافر تھا. انہوں نے کہا لا تکن مع الکافرین، او بیٹا ادھر کشتی پہ آ جا. سآوی الی جبل، بڑا پہاڑ ہے میں چڑھ جاؤں گا، میں نے کچھ نہیں ہوئے گا. فحال بینہم الموج فکان من المغرقین. ایک پانی کی موج آئی اور ہر شے کو بہا کے زیر و زبر اور زیرو کر دیا. یہ میرے رب کا نظام چلا کہ جب کوئی قوم نافرمان ہوتی تھی میرے رب کی طرف سے نبی آتے تھے، رسول آتے تھے، وہ انکار کرتے تھے، اللہ کا عذاب ڈائریکٹ آتا تھا. جب اللہ نے تورات کو اتارا تو ڈائریکٹ عذاب اللہ نے اٹھا دیے اور نبیوں کو میدان میں کھڑا کیا. اول من قاتل یوشع، موسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے جہاد نہیں کیا کیونکہ ڈائریکٹ عذاب آتا تھا. سب سے پہلے نبی جنہوں نے جہاد کیا وہ یوشع علیہ السلام ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جنہوں نے تلوار اٹھائی وہ یوشع علیہ السلام. پھر داؤد علیہ السلام ہیں جو جالوت کے مقابلے میں آئے، اور پھر سب سے آخر میں ہمارے نبی نے تلوار اٹھائی. بعثت بالسیف، میں تلوار کے ساتھ بھیجا گیا ہوں. الی کافۃ الناس بشیر و نذیرا، مجھے اللہ کا پیغام سنانا ہے. اور ایک دفعہ حضرت فاطمہ بیمار تھی تو ان کا حال پوچھنے تشریف لے گئے. تو ساتھ ایک صحابی ہیں عمران بن حسین، تو فرمایا بیٹی اندر آؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہیں. تو حضرت فاطمہ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی بڑی چادر کوئی نہیں جس سے میں پردہ کر سکوں. یہ کون ہے؟ جنت کی عورتوں کی سردار اور جنت کے سرداروں کی ماں اور علی. من کنت مولاہ فعلی مولاہ، ان کی بیگم اور رسول پاک کی بیٹی، اور کہہ رہی میرے گھر میں چادر کوئی نہیں، پردہ کس سے کروں؟ آپ نے اپنی چادر اتاری کندھے سے، کہ بیٹی یہ لپیٹ لو. بیٹی آپ اندر گئے، عمران بھی گئے. کیا ہوا؟ تو ان کے باپ کے سینے پر سر رکھ کے رونے لگیں. یا رسول اللہ پہلے بھوک تھی، روٹی کوئی نہیں تھی، اب بیماری ہے، دوا کوئی نہیں ہے. تو آپ نے ایسے اپنے دونوں باہوں میں اپنی بیٹی کو لے لیا اور ان کے سر پہ بوسہ دیا اور آپ کے بھی آنسو نکلنے لگے. جو طائف میں پتھر کھا کے نہیں رویا، بیٹی کے آنسو نے رلا دیے. باپ بھی تو ہیں. فرمایا ہوینی علیک یا بنیت، بیٹی غم نہ کر. والذی بعث اباکی بالحق، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنایا ہے، آج 3 دن گزر چکے ہیں میں نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا. 3 دن. اسی تو ایک ڈنگ نہیں برداشت کر سکنے ہیں. 3 دن گزر چکے ہیں. کون ہیں؟ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو الافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنی. یہ وہ ہستی ہے. کریں 3 دن گزر گئے بیٹی، ایک لقمہ میرے پیٹ میں نہیں گیا. والضحیٰ
واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. یہ سارا قرآن میرے نبی کی نعت خوانی کر رہا ہے. یہ ہمارے نعت خوان بھی نعتیں پڑھتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، یہ سارے گانوں کی طرزوں پہ نعتیں پڑھتے ہیں. اب میں کالج سکول میں تھا گلوکار، مجھے سینکڑوں گانے اب بھی یاد ہیں، نام مراداں تو بھولتے ہی نہیں. تو جب وہ 60 اور 70 کی دہائی کے گانوں کی نقل پہ نعت پڑھتے ہیں تو فوراً میرے اندر دھن بجنے لگ جاتی. میں کہتا نام مراد ہو گانے دی نقل پڑھتا پہ. تو یہ تو بیچارے روٹی کے پیچھے نعت خوانیاں کر رہے ہیں، وہ بھی گانوں. اور پڑھو نعت، اللہ بندوں کی طرح تو پڑھو، گانوں کی طرز پہ پڑھ کے اپنے نبی کی عزت کر رہے ہو یا رسوا کر رہے ہو. میں نے آپ کو قرآن سے اللہ کی نعت خوانی سنائی ہے. میرا رب یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا یا ایھا المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. یہ رب ہو کر اپنے حبیب کی نعت خوانی کر رہا ہے. یہ قرآن کی میں ترجمہ نہیں کرتا ہوں، مفہوم بتا دیتا ہوں کہ یہ ساری نعت خوانی ہے کہ میرا رب کیا بیان کر رہا ہے. اللہ کی قسم کوئی مائی کا لال جمع ہی کوئی نہیں کہ میرے نبی کے جو میرے رب نے نعت کی بیان کی ہے اس کو صحیح پیش کر سکتا. قرآن کو کون پیش کر سکتا؟ میرے رب جس نے بنایا، جس کے وہ بندے عبدہ ورسولہ سبحان الذی اسری بعبدہ، میرا بندہ. آپ نے کہا یا اللہ انی عبدک، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، ابن عبدک تیرے بندے کا بیٹا ہوں، ابن امتک تیری باندی کا بیٹا ہوں. کیا تواضع ہے. اور رب پھر رب ہو کر اپنے بندے کی ایسی تعریف کرے کہ کائنات مل کر بھی ایک ذرہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے. یہ رحمت للعالمین، یہ جن کے ہاتھ میں قیامت کے دن اللہ کا جھنڈا ہوگا، جن کے ہاتھ میں قیامت کے دن جنت کی چابی ہوگی، جن کے لیے مقام محمود بچھایا جا رہا ہوگا، جو سب سے اونچے مقام پر کھڑے ہوں گے، اور سارے نبی ان کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. جس دن سب خاموش ہوں گے میرے نبی بولنے والے ہوں گے. جس دن سب پر ایک بے ہوشی طاری ہوگی اور خوف طاری ہوگا، میرے نبی ان کو امیدیں دلانے والے ہوں گے. سب مایوس ہوں گے، میرے نبی ان کو حوصلہ دلانے والے ہوں گے. سب ڈر رہے ہوں گے، میرے نبی ان کو خوشخبریاں سنانے والے ہوں گے. سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرے آپ کے نبی قدم نہ رکھیں. ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میرے نبی کی امت جنت میں قدم نہ رکھے. آپ نے فرمایا میں پہلا شخص ہوں گا جو جنت کے دروازے پہ دستک دے گا اور اللہ میرے لیے کھولے گا، کسی کے لیے نہیں کھل سکتا. اتنا بڑے رسول
آدم تک جس کی پیڑھی کو اللہ نے محفوظ کر دیا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن عروہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن دریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. کیا شان ہے. دیکھو انسان ہمیشہ شخصیات سے متاثر ہوتا ہے، پھر ان کے پیچھے چلتا ہے، ان کو فالو کرتا ہے. جیسے آج پوری دنیا پہ یورپ کا غلبہ ہے تو ہر طرف پینٹ کوٹ ٹائی ایک سب کا لباس بن چکا ہے کہ یہ وہ ذہنی تاثر ہے جس میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں. میں کراچی میں تھا، ایک بچہ ہے چھوٹا سا، پرانی بات، وہ صرف ایتھے وال ہوئے ہیں، اے سارا منے ہوئے ایڈا سارا ہوئے. میں کہا تم نے یہ بال کیسے بنائے ہوئے ہیں؟ میرے دوست کا بیٹا کہتا ہے یہ میسی ایسے بال بناتا ہے. ان میں تو پتہ ہی نہیں بھی میسی فرگوسن ہے، یہ میسی کوئی بندہ ہے. تو میں کہا میسی کون ہے؟ کہ آپ کو میسی کا نہیں پتا؟ میں کہا نہیں بیٹا مجھے نہیں پتا، وہ بہت بڑا فٹ بالر ہے ارجنٹائن کا، وہ ایسے بال بناتا ہے، اس لیے میں نے ویسے بنائے ہوئے ہیں. یہ انسانی فطرت ہے. تو میرا اللہ کہتا ہے اور میرے نبی کی نقل اتارو تو انہوں پاس تک کرا، میرے نبی کے سانچے میں ڈھل کے آؤ پاس کر دوں گا. نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ وہ میرا رب کہتا میرے نبی کی نقل میں ہی آ جاؤ گے تو میری رحمت تم پر آ جائے گی. اللہ نے اتنا پیار کیا ہے اپنے محبوب سے کہ جو اس کی اداؤں میں ڈھل جائے گا، اس کے اخلاق ظاہر باطن صورت سیرت میں ڈھل جائے گا، اللہ کو ویسے ہی پیار آ جائے گا. کوئٹہ میں میرا بیان تھا، بیان کے بعد میں کمرے میں تھا، لوگوں کا رش تھا، دروازے پہ شیشہ لگا تھا. ایک باپ بیٹا دروازے پر آ کے شیشے کے سامنے، آگے پہرے دار اندر نہ آنے دے. میری بچے پر نظر پڑی تو وہ میرے چھوٹے بیٹے، علی چھوٹا سا تھا، علی کی اس کی بالکل شکل ملتی تھی. میں نے نہیں پتا کون ہے کتھوں آیا ہے، مجھے صرف اس بچے میں اپنا بیٹا نظر آیا. میں کہا یار اس بندے نو اندر آنا دو. صرف اپنے بیٹے کی کا ہم شکل دیکھ کر میرے اندر محبت جاگ گئی. وہ اندر آ گیا اور کہا جی یہ میرا بیٹا بیمار ہے، اس کے لیے دعا کریں. میں نے کہا کیا ہے اس کو؟ کہا اس کے دل میں سوراخ ہے. تو میں نے کہا تو اس کا تو علاج کرو. تو وہ رونے لگا، کہا جی میں تو غریب آدمی ہوں. کہا کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا میں ریڑھی لگاتا ہوں پھل کی. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. وہیں میں نے فون نکالا، میرا بھائی کارڈیالوجسٹ ہے، میں نے اسے فون کیا. میں نے کہا ایک بچے کو بھیج رہا ہوں، اس کا ایک پیسہ نہیں لگنا چاہیے، اس کا سارا علاج مفت کراؤ. میرے بیٹے کے ہم شکل ہونے پر لاکھوں روپے لگا دیے کہ میرے بیٹے کا ہم شکل ہے. اور جب تم نبی کی نقل اتار کے جاؤ گے تو اللہ کو کیسا پیار آئے گا. تسی اڈیاں اڈیاں مچھاں لے کے جاؤ، اللہ کے گنے کدوں آئے ہیں. اللہ کو اپنے حبیب سے پیار ہے. والضحیٰ، میرے محبوب مجھے آپ کے روشن چہرے کی قسم. دسو کسے نبی دی قسم نہیں اللہ نے کہا دی. والضحیٰ، تیرے سونے چہرے دی قسم. واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم.
ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے، آپ کا رب آپ کو کبھی چھوڑ سکتا ہی نہیں۔ وہذا البلد الامین، میرے محبوب مجھے آپ کے شہر کی قسم، قاف القرآن المجید، میرے محبوب مجھے آپ کی کتاب قرآن کی قسم، وقیلہ، میرے محبوب مجھے آپ کے بول کی قسم۔ میں کیسے قرآن کو تو آپ کے سامنے سارا کھول کے رکھ دوں کہ میرے رب نے کس طرح اپنے محبوب کو بلندیوں تک پہنچایا ہے۔ جس امت کو اللہ کا رسول ملا ہو، محمد الرسول اللہ، وہ اس کے طریقے چھوڑ کر اوروں کے پیچھے بھاگیں تو ان سے بڑا بھی کوئی بے وقوف اور نادان ہو سکتا ہے؟ میرے نبی عرب کے بدو میں آئے، کائنات تو اللہ کی ہے، بنانے والا تو اللہ ہے، هو الذی خلق السماوات والارض، زمین آسمان کا بنانے والا اللہ ہے، زمین کا مالک اللہ ہے، للہ ملک السماوات والارض، دن اور رات کا مالک اللہ ہے، یغشی اللیل النہار، دن اور رات پہ اللہ کا قبضہ ہے۔ قل ارأیتم من جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، مجھے بتاؤ میں رات کو کھڑا کر دوں، دن کو نکلنے نہ دوں، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، لے آؤ اپنے خداوانوں کے کہ رات لے جاتے دیں کڑ دے، اللہ کہتا ہے میرے سوا کوئی رات کو دور نہ کرے گا، کوئی دن کو لانے والا نہیں ہے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمد، اسی سورج کو یہاں کھڑا کر دوں اور اسے جانے نہ دوں، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، کون ہے جو سورج کو ڈبوئے رات کو لائے؟ کون ہے جو رات کو لے جائے اور سورج کو لائے؟ کون ہے جو سورج کو لے جائے اور رات کو لائے؟ کون ہے جو گرمی کو لا رہا ہے؟ اب سردی کو لا کے دکھاؤ۔ کون ہے جو گرمی کو لے جا رہا ہے؟ اب گرمی کو لا کے دکھاؤ۔ کون ہے جو رات کو لمبا کر رہا ہے؟ اب چھوٹا کر کے دکھاؤ۔ کون ہے جو رات کو چھوٹا کر رہا ہے؟ اب لمبا کر کے دکھاؤ۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل ویخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویرزق وترزق من تشاء بغیر حساب، دن کو لمبا کرے، رات کو چھوٹا کرے، رات کو لمبا کرے، دن کو چھوٹا کرے، بادلوں سے ڈھک دے، والسحاب المسخر بین السماء والارض، ان بادلوں کو کون لاتا ہے؟ کہاں سے لاتا ہے؟ اس میں پانی کون بھرتا ہے؟ اس کو قطرہ قطرہ کون برساتا ہے؟ انا صببنا الماء صبا، تیرا رب ہے جو پانی کو انوکھے طریقے سے برساتا ہے، قطرہ قطرہ کر کے۔ اگر دھار کی شکل میں آئے، 1800 میٹر سے آتا ہے پانی، 1800 میٹر سے، اور دھار کی شکل میں ہے نا، تو گنجن ہکو دھار سے ٹن ساری اندر گئی، اور یہ جو لوہے کا اوپر کھڑا ہوا چھت کا ڈھانچہ ہے، یہ ایسے تنکوں کی طرح پھٹ جائے گا، کاغذ کی طرح پھٹ جائے گا۔ اللہ کہتا ہے سببنا الماء صبا، اور تیرا رب ہے جو قطرہ قطرہ کر کے بارش کو لاتا ہے اور اس کی رفتار کو آہستہ کر کے لاتا ہے۔ ثم شققنا الارض شقا، وہ یہ تیرا رب ہے پھر جو زمین کو پھاڑتا ہے۔ فاسکناہ فی الارض، وہ تیرا رب ہے جو پانی کو زمین میں روک دیتا ہے۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، میں نے دسو اگر میں زمین کا پانی کھینچ لوں، زمین کا پانی کھینچ لوں، کہاں سے پانی لاؤ گے؟ کہاں سے پانی لاؤ گے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، کڑوے میٹھے پانی میں پردہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ پردہ کا کوئی سیمنٹ دی کت بنائی، کوئی پلاسٹک لایا، کوئی پولی تھین لایا، حکم۔ اور تمہیں پتہ میٹھا پانی کتنا ہے پوری دنیا صرف 3%، پوری دنیا میٹھا پانی صرف 3% ہے، 97% کوڑا پانی ہے۔ اور میرا رب عرشوں پہ بیٹھ کے کہتا ہے ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا۔ اگر اللہ اپنے حکم کو نکال لے، اللہ کی قسم دھرتی میں ایک قطرہ میٹھا پانی نہ ملے، ایک قطرہ۔ ہمارے ڈیرے میں نلکا تھا، اس کا پانی خراب گندا، تو میں نے کہا یار ان تھوڑا جا اتو ہٹا کے ادھے کر دو، کوئی 4 فٹ پیچھے بور کیا تو وہاں سے میٹھا، اے کوڑا اے میٹھا، ان کو کون روک رہا ہے کہ نہیں ملنا؟ وہ ہے رب السماوات والارض هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی تیرے رب کی ٹکر کا؟ احق من ذکر، ہے کوئی کہ اس کے علاوہ کسی اور کو یاد کروں؟ احق من عبد، ہے کوئی
کہ اس کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کروں؟ انصر من بتغیا، ہے کوئی اس کے علاوہ میری مدد کر سکے؟ ہے کوئی اس کے علاوہ میرے سانس کے تار کو جوڑ سکے؟ ہے کوئی اللہ کے سوا میری آنکھوں کے نور کو روشنی بخش دے، میری آنکھوں کو روشنی بخشے؟ ہے کوئی اللہ کے سوا جو میرے کانوں کا ٹیلی فون کو باقی رکھے؟ ورنہ اچھی مردس ہے نا، اچھی بولے نا، اچھی ابھی کل تک تو ٹھیک سنتا تھا، ہن کی ہو گیا؟ ہن تیرے رب نے تیری تاریں نکال لی، ہن کدی آلے لگ رہے ہیں، کدی پھر آلے بھی کام نہیں دیں دے، آنکھوں پہ چشمے چڑھ گئے، پھر چشمے بھی کام نہیں دے رہے، کبھی ایسے چلتا تھا اب یوں کا چل رہا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کائنات کا شہنشاہ کر رہا ہے، الحی القیوم ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض ہے، ولا یؤودہ حفظہما ہے، وہو العلی العظیم ہے، عظیم ہے، کبیر ہے، خبیر ہے، طاقتور ہے۔ ان القوت للہ، ان الامر کلہ للہ، الکبریاء والعظمت للہ، والخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ۔ کیا کیا میرے نبی کی باتیں میں بتاؤں، کیسے میرے نبی نے اپنے رب کی تعریف کر کے اپنے صحابہ کے دلوں کو گرمایا اور ان کے اندر ایمان کی طاقت کو بھرا۔ اور پھر دنیا کی دو سپر پاور، آج رشیا، امریکہ، اس وقت کی دو سپر پاور فارس اور روم، یہ دونوں ہاتھی کی طرح ٹکراتے تھے۔ عربوں کو تو وہ انسان ہی نہیں سمجھتے تھے۔ یہ جو نوشہرہ ہے ہمارے سرحد میں، یہ نوشہرواں ایران کے بادشاہ نے آباد کیا ہے۔ سرحد تک نوشہروان کی حکومت تھی، کسریٰ کے پردادے کی حکومت، یہ پورا پاکستان اس کی حکومت میں تھا، ترکستان اس کی حکومت میں تھا، ایران، عراق، شام اس کی حکومت میں تھا۔ یہ دو سپر پاور تھی کہ اس وقت میرے نبی نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو اور کامیاب ہو جاؤ۔ اور پھر فرمایا، وہ میں واپس جاتا ہوں، آپ نے حضرت فاطمہ کو سینے سے لگایا ہوا اور آپ رو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں بیٹی نہ رو، آج 3 دن ہو گئے تیرے باپ نے ایک روٹی دا لقمہ نہیں کھادا، لیکن ایک دن آئے گا، یہ بات بتانی تھی تو میں ادھر ادھر چلا گیا۔ ایک دن آئے گا میری بیٹی کہ اس دھرتی پہ نہ کوئی کچا گھر بچے گا، نہ کوئی پکا گھر بچے گا، نہ لا یبقى، عربی میں سنا دیتا ہوں، لا يبقى على وجه الارض بیت وبر ولا مدر ولا شعر الا ادخلہ اللہ فیہ، ان اللہ بعث اباک بامر لا يبقى على وجه الارض بیت وبر ولا مدر ولا شعر الا ادخلہ اللہ فیہ بعز عزیز وبذل ذلیل حتی یبلغ هذا الامر من حیث یبلغ اللیل والنہار۔ میری بیٹی ایک دن آئے گا تیرے باپ کا کلمہ ہر کچے گھر میں جائے گا، ہر پکے گھر میں جائے گا، ہر جھونپڑے میں جائے گا، ہر خیمے میں جائے گا، ہر ملک میں جائے گا، ہر شہر میں جائے گا، اور جہاں جہاں تک رات جاتی ہے اور جہاں جہاں تک دن جاتا ہے تیرے باپ کا کلمہ پہنچ کے رہے گا۔ جو مانیں گے عزت پائیں گے، جو نہیں مانیں گے ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ آج ہم کیوں ذلیل ہیں؟ وہ کلمہ کچا ہو گیا ہے۔ 57 ملک ہوں مسلمانوں کے اور ذلیل ہو رہے ہوں، یہود و نصارہ کے پاؤں چاٹ رہے ہوں کہ ہم نے کلمے سے دوستی چھوڑ دی، اللہ سے دوستی چھوڑ دی۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ ایک چھوٹی سی قوم جن کو اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے تھے، حضرت عمر کا دور آیا اور آپ نے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، میرا پیغام پہنچانا۔ میرے نبی نے صحابہ کو بھیجا، ملک نہیں فتح کرنے، پیغام حق سنانا ہے، اللہ کا کلمہ سنانا ہے، اللہ کا دین پہنچانا ہے۔ تو اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔
ملک شام میں حضرت صدیق کے دور میں پہلا لشکر داخل ہوا، حضرت عامر بن عاص کا 8,000 کا لشکر، اور سامنے جرجیس رومی سردار 1,00,000 کا لشکر، 8,000 تے 1,00,000، کوئی جوڑ بنتا ہے؟ دسو بھائی، کوئی جوڑ بنتا ہے؟ اچانک حملہ کیا رومیوں نے اور 8,000 کو ایسے گھیر لیا، چاروں طرف سے راستہ بند کر دیا۔ تو اس میں ایک صحابی ہیں واصلہ بن اسقع، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا کہ ہم گھر گئے ہیں تو ہم نے کہا آج قبریں یہیں بنیں گی، ہا ہونا الماشر، آج ہم میں ایک بھی زندہ نہیں بچے گا اور ہماری قبریں یہیں بنیں گی۔ تو عربوں کی عادت تھی عین جنگ میں شعر پڑھتے تھے، اس کو رجز کہتے ہیں، الگ قسم ہے اشعار کی۔ لیکن حضرت واصلہ فرماتے ہیں کہ اتنا خوف تھا اور اتنی شدت کا پریشر تھا کہ ہمیں شعر و شاعری بھول گئی، سارا مجمع صحابہ کا ایک لفظ بول رہا تھا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ وہ امت تھے، وہ ان کا رب تھا۔ ہم امت تو ہیں لیکن امت ہی نہیں رہے، تو رب نے بھی کہا پھر دوستی تو نہیں ہوگی، دوستی تو ہوگی جب مجھے محمد ہی بن کے دکھاؤ گے۔ کہنے کے سب ایک بول رہے تھے، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ 8,000 1,00,000 کوئی جوڑ بنتا ہے؟ ادھے پونے گھنٹے چونا سارے نو ذبح کر دے منا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے بھی اس لشکر میں شامل ہیں، فرماتے ہیں جب دن ڈھلا، سورج ڈھلا، تو ہم سب کی نظریں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی تھیں، تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ آسمان ایسے پھٹا اور اس میں سے سفید گھوڑے، نکرے گھوڑے نکلے، اور اس پر گھوڑ سوار سفید پگڑیاں اور ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے، اور ان کے آگے ایک گھوڑ سوار سفید گھوڑے پر، سفید پگڑی پر، اور اپنے نیزے کو ایسے لہراتا ہوا کہہ رہا ہے، ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم اللہ بالنصر، اے امت محمد مبارک ہو، تمہارا رب تمہاری مدد کو آ گیا۔ کہ وہ یوں آئے ہیں اور ہمارے اوپر آ کر غائب ہو گئے، اور آدھا گھنٹہ نہیں گزرا کہ رومی میدان چھوڑ کے بھاگ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ اوپر سے تار جڑا ہوا ہے، اور رومی جدید ٹیکنالوجی والے، وہ صحابہ کی تلواروں کو دیکھ کے ہنستے تھے، کہتے انہیں تکا نہیں ہوتا مکئی دا تکا، کہتا انہیں تکے نال ساڑھ نال تسی لڑن آئے، انہیں تکے نال، وہاں تو تکے تو تھے نہیں، وہاں تو فرشتے تھے، یوں نکل گئے۔ اور حضرت عمر کے دور میں فتوحات کا دروازہ کھلا تو صحابہ ایران میں داخل ہوئے، روم میں داخل ہوئے، خالد بن ولید، شرحبیل بن حسنہ، ابو عبیدہ بن جراح، عمر بن عاص، یہ 4 لشکر شام میں روم کی سلطنت میں داخل ہوئے۔ 2 لشکر خالد بن ولید، عیاض بن غنم، یہ عراق میں، ایران میں داخل ہوئے۔ پھر آپ نے خالد بن ولید کو بلا کر شام بھیج دیا، یرموک کی لڑائی سر پر تھی حضرت ابوبکر صدیق نے، اور سعد بن ابی وقاص کو ایران میں صحابہ کے لشکر کا امیر بنا دیا، اور یہ وہاں یرموک، یہاں قادسیہ۔ ایک حدیث سے یاد آ گئی، یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الآکلۃ الی قصعتها، ایک وقت آئے گا قومیں تمہیں ایسے تقسیم کریں گی جیسے دسترخوان پہ کھانا تقسیم ہوتا ہے، اے ذرا بوٹی لے لو، اے روٹی لے لو، اے شورا لے لو، ایسے تقسیم کریں گی۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ او من قلت نحن یومئذ، ہم تھوڑے ہوں گے؟ کہا نہیں، انتم یومئذ کثیر، تم بہت زیادہ ہوگے، 57 ملک،
وَلَكِنُّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تم ایسے ہو گئے جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، طوفانی پانی، ابھی آیا تھا نا سیلاب، یا راوی میں بھی اوپر جھاگ چل رہی ہے اور تن کے لکڑیاں چل رہی ہیں، کہ تم ایسے ہو گئے پانی کے بہاؤ کے سامنے، تم بلبلوں کی طرح ہوں گے۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، اللہ دشمن کا روب تمہارے دلوں سے نکال دے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ آپ نے کہا دنیا سے محبت کرو گے، موت سے نفرت کرو گے، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ اور خالد ابن ولید نے روم کے سردار کو للکار کر کہا تھا میرے ساتھ وہ لوگ ہیں جنہیں موت سے ایسے پیار ہے جیسے تمہیں زندگی سے پیار ہے، جنہیں موت سے ایسے پیار ہے جیسے تمہیں شراب سے پیار ہے۔ ان میں وہ طلحہ کہنے لگا یہ کیا بات ہے کہ ہم ہیں بھی زیادہ پھر بھی ہم مر رہے ہیں، شکست ہو رہی، اور وہ تھوڑے سے ہیں اور ہمیں دبا رہے ہیں۔ تو اس کے سردار نے کہا کہ بات یہ ہے، یہ جو سامنے ہے نا، ان میں ہر آدمی یہ چاہتا ہے پہلے میں قتل ہو جاؤں، میرا ساتھی بعد وچ قتل ہوئے، تو ساڈے چو ہر کوئی آندا پہلے اندہ بیڑا بڈھے پیچھے میں جاؤں۔ وہ ہر ایک مرنے کے لیے دوسرے سے پہلے تیار ہے، ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو مروانے کے لیے تیار ہے، تو ہم انہیں شکست کیسے دے سکتے ہیں، کیسے دے سکتے ہیں؟ تو قادسیہ کا میدان سجا، صحابہ کی تعداد ٹوٹل 30,000 اور ایرانیوں کا لشکر 1,20,000، کوئی جوڑ بنتا ہے؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایران کے بادشاہ کے پاس وفد بھیجا، حضرت نعمان بن مقرن، حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت عاصم بن عمر تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھیجا۔ تو یزدگرد نے پوچھا تم ہمارے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ تمہیں بھوک نے ستایا ہے تو سب کو میں پیسے بھی دیتا ہوں، کپڑے بھی دیتا ہوں، تمہاری خوراک کا بھی انتظام کرتا ہوں، اور تم واپس جاؤ، کیا کرنے ہو یہاں؟ تو حضرت نعمان بن مقرن نے کہا کہ اے امیر یہ بات نہیں ہے، ہم اب وہ عرب نہیں ہیں، ہم ویسے تھے جیسے تم کہہ رہے ہو، روٹی کو محتاج تھے، پانی کو محتاج تھے۔ اللہ نے ایک نبی بھیجا، اس نے ہمیں ایمان کا راستہ بتایا، اللہ کا پتہ بتایا، اس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم دنیا کی قوموں کو جا کر کہیں کہ کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ، اور اگر ایمان نہیں لاتے ہو تو صلح کرو اور ہمیں ہمارے ماتحت ہو کے رہو، اور اگر یہ بھی نہیں کرنا تو پھر تلوار ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ تو یزدگرد کہنے لگا تم لوگ مجھے کہہ رہے ہو تلوار فیصلہ کرے گی؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہنے لگے اے بادشاہ، یہ عرب کے سردار لوگ تیرے سامنے کھڑے ہیں، کوئی کمی کمین کوئی نہیں کھڑے ہوئے، ہم اب وہ عرب نہیں ہیں، ہمارے پیچھے اللہ ہے، ہمارے پیچھے اللہ کا رسول ہے، ہمارے تمہارے درمیان یا کلمہ پڑھو، تم بھائی بھائی ہو جائیں گے اور پھر کبھی تمہارے شہروں میں واپس نہیں آئیں گے، اور اگر کلمہ نہیں پڑھتے ہو تو ہمارے تابع ہو کے زندگی گزارو تاکہ تمہارا ظلم و ستم ختم ہو، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر تلوار فیصلہ کرے گی۔ تو وہ کہنے لگا یزدگرد، اگر قاصدوں کو قتل کرنا جائز نہ ہوتا تو میں تم تینوں کے سر اڑا دیتا، نکل جاؤ یہاں سے، تمہاری اوقات کیا ہے، میں رستم کو بھیج رہا ہوں، تمہیں زمین میں دفن کر دے گا۔ پھر کہنے لگا مٹی لاؤ، مٹی کا ٹوکرا آیا، کہنے لگے تم میں سردار کون ہے؟ تو عاصم بن عمر تمیمی رضی اللہ عنہ کہا میں ان کا سردار ہوں، کہا ٹوکرا دے سر تے رکھو، انہوں نے کہا تھوڑی بس اے اوقات ہے، اے مٹی لے جاؤ، باقی ایران تو انہوں کچھ نہیں دے گا۔ اس وقت ایران سارا فارسی تھا نا۔ تو جب وہ باہر نکلے تو عاصم بن عمر کہنے لگے مبارک ہو ایران کے بادشاہ نے ایران کی چابی ہمیں دے دی، ایران کی سرزمین ہمیں دے دی، اور کہا بھاگو جتنی جلدی ہو سکتا ہے۔ جو رستم تھا سپہ سالار، وہ نجومی بھی تھا، جب وہ دربار میں آیا تو یزدگرد نے بتایا کہ میں نے آج ان کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، کہنے لگا مٹی دے دی؟ کہاں
میں انہوں سبق دیتا ہے، انہوں نے سر تے مٹی رکھائی ہے، مزدوراں طرح تگاری چوائی ہے۔ وہ کہنے لگا تو نے مٹی نہیں دی، تو نے ایران دے دیا۔ اس نے پیچھے 10 فوجی بھگایا، بھاگو اور پکڑو ان کو اور ان سے مٹی واپس لو۔ لیکن انہوں نے بھی اس سے فال لے لی تھی کہ یہ اللہ نے ایران کی زمین ہمیں دے دی۔ انہوں نے اپنے عربی گھوڑوں کو، ایرانی گھوڑے کہاں پہنچ سکتے تھے، انہیں سر پر دوڑائے اور جا کر وہاں قادسیہ پہنچ گئے، ساتھ کے سامنے وہ ٹوکرا رکھا، لو جی امیر صاحب ایران نے اپنی زمین ہمارے حوالے کر دی۔ تو رستم کو بھیجا یزدگرد نے 1,20,000 کا لشکر دیکھ کر، اور وہ چونکہ نجومی تھا تو اس کو نظر آ رہا تھا کہ فتح کوئی نہیں ہے۔ پھر اس نے خواب دیکھا، البدایہ والنہایہ میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آسمان سے فرشتہ آتا ہے اور ایرانی فوجوں سے سارے ہتھیار چھین کر ایک کپڑے میں بند کر کے حضرت عمر کو پکڑا دیتا ہے۔ اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے کہا لے بھئی ایران دا بیڑا بڑھ گیا ہوں۔ تو اس نے بات کو لمبا کیا، حضرت سعد کو پیغام بھیجا، کوئی آدمی بھیجو ہم اس سے بات کریں، مکالمہ کریں۔ تو آپ نے ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، تو اس نے اپنا دربار سجایا اور زرق برق سونا چاندی سے اور بہت بڑا تاج سونے چاندی سے بنا ہوا اس کا تخت۔ تو حضرت ربیع جو تھے وہ ایک عربی گھوڑے کمزور ہوتے تھے، کمزور سے مراد یہ نہیں یعنی دبلے ہوتے تھے، چونکہ کھانا پینا وافر نہیں ہوتا تھا، لیکن طاقت میں صحرائی گھوڑے جیسے ایک شہری اور ایک پہاڑی کا کوئی مقابلہ نہیں۔ پہاڑی بچے بھی چڑھ جاندے، ساڑھے بیلیاں کو اتھو تائیں پوڑیاں نہیں چڑھیاں جاندیاں۔ تو وہ جب پہنچے نا وہاں تو ایرانی ہنسنے لگے کہ ایس گھوڑے تے آئیں سڑنا لڑن واسطے، آگے ان کی تلوار بھی چھوٹی سی، ڈھال بھی چھوٹی سی۔ تو وہ کہنے لگے، پہنچے نا جب خیمے کے سامنے تو انہوں نے کہا یہ گھوڑے سے اتر جاؤ اور ہتھیار ڈال دو۔ کہا میں خود نہیں آیا ہوں، تم نے بلایا ہے، اسی طرح اندر جاؤں گا ورنہ واپس چلا جاؤں گا۔ انہوں نے رستم سے کہا، رستم نے کہا آنے دو۔ تو وہ اندر گئے گھوڑے سمیت اور ہاتھ میں نیزہ پکڑ لیا اور بڑے موٹے موٹے قالین ان وچ زور دی نیزہ ماریں اور اتنا بڑا سوراخ کر دیں، پھر نیزہ ماریں اور سوراخ کر دیں۔ اور رستم غور سے دیکھ رہا تھا۔ آگے گئے اور وہاں جو بڑے بڑے گدے پڑے تھے نا، ایک گدے کی رسی نکال کے نا اس سے اپنے گھوڑے کی لگام باندھ دی۔ رستم ویکھی جاندہ کی بلا ہیں، اے لکھاں فوجی بیٹھے ہیں، ادھر تے اثر ہی کوئی نہیں ہو رہا، اور آرام سے جا کر رستم کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تو اس کے سپاہیوں نے پکڑ کر ان کو دھکا دے کے نیچے گرا دیا۔ تو کہنے لگے اچھا میں تو سمجھتا تھا کہ تم ایک اللہ کو ماننے والے ہو، پر تم نے تو انسانوں کو بھی خدا بنایا ہوا ہے۔ کوئی بات نہیں، میں زمین پہ بیٹھ جاتا ہوں۔ زمین پہ بیٹھ گئے تو رستم سے بات چیت شروع ہوئی۔ کہنے لگے کیوں آئے ہو؟ بھوک سے تنگ ہو کر آئے؟ کہ نہیں، ان اللہ ابتعثنا، ہم خود نہیں آئے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ کس لیے؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، تاکہ لوگوں کو انسانوں کی خدائی سے نکال کر اللہ کی خدائی کے سامنے جھکا دیں۔ من جور الادیان الى عدل الاسلام، ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کے عدل میں داخل کر دیں۔ من ضیق الدنیا الى سعتها، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی فراخیوں پر لے آئیں۔ اس کے ساتھ ہم آئے ہیں اور اللہ نے ہمیں وعدہ کیا ہے مدد کا۔ تو رستم کہنے لگا کیا مدد؟ کہا جو ہم میں زندہ رہے گا وہ تمہارے ملک کا مالک بنے گا، اور جو قتل ہو جائے گا وہ جنت میں جائے گا، اس کا وعدہ ہے ہمارے ساتھ۔ تھے ہمیں ایک تیرے معرکہ آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے،
تیغ کیا چیز ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ تو سارا دربار دیکھ کے ہنسے جا رہا ہے، اور رستم چونکہ نجومی بھی تھا اور سمجھدار بھی تھا، وہ اس کے ایکشن دیکھ رہا ہے، گفتگو کا انداز دیکھ رہا ہے، کوئی متاثر کوئی نہیں، یہ دیکھ رہا ہے۔ تو رستم کہنے لگا ہمیں کچھ مہلت دو، ہم پیچھے مشورہ کریں۔ ربی کہنے لگے ہمارے نبی نے ہمیں 3 دن سے زیادہ مہلت کی اجازت نہیں دی، 3 دن کی مہلت ہے، جو کرنا ہے کر لو، یا لڑائی یا صلح۔ اور یہ کہہ کر جب وہ گئے تو رستم نے اپنے سرداروں سے کہا وہ ویکھیا جے اینو جڑا آیا ہے؟ کہنے لگے ہاں، گندے سے کپڑے، چھوٹی سی تلوار، کھوتے جیا ہوتا گھوڑا، لے بلا کوئی بندہ ہی؟ پاگلو، میں اس کے گھوڑے تلوار کی بات نہیں کر رہا، اس کا بول دیکھو کتنا طاقتور تھا، اس کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھو، تم سے ذرا متاثر نہیں ہوا ہے۔ یہ تو ایک ہے، پیچھے 30,000 ہیں، کیسے لڑو گے ان سے؟ صلح کر لیں ان کے ساتھ۔ نہیں، ہم فاتح دنیا، ہم صلح کریں تو ہماری غیرت کے خلاف ہے۔ تو اگلے دن رستم نے کہا دوبارہ آدمی بھیجو، تو اس دن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ گئے، تو انہوں نے پھر وہی بات دہرائی۔ کہا تمہاری کیا دعوت ہے؟ کہا ہماری دعوت ہے کہ اللہ ایک ہے، اس ایک کی بندگی کرو۔ رستم کہنے لگا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اور کیا ہے؟ اور یہ ہے کہ یہ پتھروں کی پوجا چھوڑ دو، کہ یہ بت ہیں، کوئی نفع نقصان نہیں دیتے۔ کہنے لگا یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ اور کوئی؟ اور کہا کہ یہ جو آگ کی پوجا ہے، یہ آگ بھی تمہارے ہاتھوں سے جلتی ہے، بجھتی ہے، ایک اللہ کے آگے سر جھکاؤ۔ رستم کہنے لگا یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ کوئی اور؟ کہا پھر اللہ کی بندگی کرو اور انسانوں میں عدل اور انصاف کرو۔ کہ یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ کوئی اور؟ کہ بس یہ ہماری دعوت ہے، قبول کر لو تو ہم تم بھائی ہیں۔ اس نے کہا اگر ہم قبول کر لیں تو پھر ہم کبھی لوٹ کے تمہارے ملک نہیں آئیں گے، سوائے تجارت کے اور سوائے تمہیں دین سکھانے کے، ہمیں تمہارا ملک نہیں چاہیے، تم کلمہ پڑھ لو، ہم تم بھائی بھائی ہیں۔ تو رستم نے کہا ٹھیک ہے، واپس گئے۔ پھر انہیں بلایا اپنے سرداروں کو، اوے بلاواں ہی نے انہاں دے نال نہ لڑو، یا انہاں دا کلمہ پڑھ لو یا صلح کر لو، کہ ہم نے دنیا فتح کی، روم کو ناکوں چنے چبوا دیے، ہم ان بدوؤں سے ڈر جائیں؟ تمہارا اپنا دماغ خراب ہے، ہم کل ان کو زمین میں دفن کر دیں گے۔ ہائے ہائے، حضرت سعد بن ابی وقاص ان دنوں بیمار تھے، ان کو شیٹیکا کا درد تھا، وہ لڑ نہیں سکتے تھے، تو ایک قلعے کی چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ خالد بن عرفہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے لشکر کا امیر بنایا، اور رائٹ سائڈ کی جو لگام ہے وہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو البجلی، اور لیفٹ سائڈ پہ انہوں نے قیس بن مکشوح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ ان 3 حصوں میں لشکر تقسیم کیا، اور وہ ہاتھی لے کر آئے۔ صحابہ کے گھوڑے ہاتھی دیکھے ہوئے نہیں تھے، تو گھوڑے بدکنے لگے، اور اس دن لڑائی جو ہے نا وہ پانسا ایرانیوں کا بھاری رہا۔ تو اگلے دن حضرت قعقاع بن عمر تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، انہوں نے اونٹوں کو کالی چادریں پہنا دی، اونٹوں پر ایسے کھڑے کر کے نا بانس، ان کو کالی چادریں پہنا دی۔ اب اونٹ کا قد تو ہاتھی سے بڑا ہوتا ہے، ویسے چھوٹا ہوتا ہے، اور ان اونٹوں کو آگے جو ہانکا تو ہاتھیوں نے جب ویکھا کالی بلاموں کوئی آ رہی ہیں، وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ تو قعقاع بن عمر نے فرمایا ہاتھیوں کی آنکھوں میں تیر مارو۔ تو صحابہ عرب جیسا تیر انداز کوئی نہیں تھا، تو انہوں نے تاک کے ان کی آنکھوں میں تیر مارے۔ جب ان کی آنکھوں میں تیر لگے انہوں نے پلٹ کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ تو اس دن پانسا پلٹ کے مسلمانوں کے حق میں چلا گیا۔ یہ دوسرا دن تھا، جنگ کا تیسرا دن آیا۔ 30,000 اور 1,20,000 ہے کوئی جوڑ؟ تو اس دن ایرانیوں کا پلہ بھاری ہو گیا۔ ایک صحابی ہیں ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے صحابی ہیں، پر شراب کی عادت نہیں چھوٹی ان سے۔ کئی دفعہ ان کو
حد لگی، کوڑے لگے، پھر پینا شروع کر دیتے تھے۔ تو حضرت سعد نے حضرت عمر کو لکھا کہ میں ابو محجن کا کیا کروں؟ کہا اس کو قید میں رکھو، جب تک توبہ نہ کرے اس کو چھوڑو نہیں۔ تو انہوں نے ان کو وہی اسی قلعے کے نیچے کمرے میں بند کر دیا۔ ایرانی کو پلہ بھاری ہونے لگا تو ابو محجن تڑپ رہے کمرے میں کہ یا اللہ میں کیا کروں۔ تو حضرت سعد کی بیگم سلمہ ان کا گزر ہوا، کہنے لگے سلمہ یہ میرے بیڑیاں کھول دے اور مجھے گھوڑا اور تلوار دے دے، اگر میں شہید ہو گیا تو تھوڑی جان چھوٹ گئی، اور اگر میں بچ گیا تو میں واپس آ کے خود ہی بیڑیاں پہن لوں گا۔ تو وہ کہنے لگی اگر سعد کو پتہ چلا تو مجھ پر ناراض ہوں گے، اور آگے چل پڑیں۔ تو انہوں نے شعر پڑھا، کفا حزنا ان تلتقی الخیل بالقنا واترک مشدودا علی وثاقیا، میرے درد کے لیے یہی کافی ہے کہ سامنے حق و باطل ٹکرا رہے ہیں اور میں بیڑیوں میں بند پڑا ہوا ہوں۔ اذا قمت عنان الحدید غلقت علی مصاری قد تسم المنادیا، جب میں اٹھنے کی کوشش کرتا ہوں تو میرے لوہے کی بیڑیاں مجھے زمین پہ پھینک دیتی ہیں، اور میرے اور ان کے درمیان دیوار حائل ہے کمرے کی جو میری پکار کو باہر جانے ہی نہیں دیتی۔ جب یہ شعر حضرت سلمہ نے سنے تو ان کو رحم آ گیا، وہ واپس آئیں، انہوں نے دروازہ کھولا، اس کی بیڑیاں کھولی اور حضرت سعد کا گھوڑا دے دیا، اپنے خامند کا تلوار دے دی۔ انہوں نے کپڑے سے نہ اپنا منہ چھپا لیا، اور مسلمان یوں ہو رہے تھے اور ایرانی یہاں آ گئے تھے، اور یہ شخص اللہ سے کیا لو تھی، دیکھو وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو، خطا سے پاک صرف نبی ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا۔ شراب کے عادی ہیں اور نکلے ہیں تکبیر پڑھتے ہوئے، اور ایک طرف سے جو اس اللہ کے بندے نے حملہ کیا ہے کلی ذات، اس نے ایرانیوں کی صف میں کھلبلی مچ گئی اور سارے ایرانی پریشان ہے کہ بلا آ گئی، جیسے بجلی چمکتی ہے ایسے وہ چمک رہے تھے، ادھر 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 ادھر۔ اور صحابہ چونکہ چہرہ چھپا ہوا تھا تو کہہ رہے اے بندہ تھا لگتا نہیں کوئی فرشتہ اللہ نے انسانی شکل میں اتار دیا ہے۔ کبھی رائٹ پہ حملہ کرتے، پھر لیفٹ پہ حملہ کرتے، پھر وہاں سے رائٹ پر آتے، پھر وہاں سے لیفٹ پر جاتے۔ ایک جب اللہ ساتھ ہو نا تو وہ ایک نہیں ہوندا، وہ نال دعا اللہ ہوندا ہے۔ کلا ابو محجن ہوندا تھا کسے ایرانیوں دا سر لا دے بنائے، پچھو اللہ کھلوتو یا کانڈ دے۔ تو وہ اس قدر کھلبلی مچی کہ ایرانی پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ ایک بندے نے ایران کے لشکر کے زور کو توڑ دیا، اور جو ہی ان کا زور ٹوٹا اور وہ پیچھے ہٹے تو انہوں نے اچھا حضرت سعد بن ابی وقاص اوپر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کہنے لگے اے کون ہے بندہ، چونکہ چہرہ چھپا ہوا ہے، غور کر کے کہنے لگے اے گھوڑا تو میرا لگتا ہے پر وہ تو استبلج کھلوتا ہے، اور حملے دا انداز ابو محجن دا ہے، وہ جیلج پہ ہے، تو یہ کون ہے؟ تو پریشان ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ الجولت جولت فرسی، گھوڑے کی جو چھلانگ ہے وہ میرے گھوڑے جیسی ہے، وہ سولت سولت ابی محجن، اور حملے کا انداز ابو محجن کا ہے، وہ قید میں ہے، گھوڑا میرا استبل میں ہے۔ یہ کیا بلا ہے جس نے پورے ایران کے لشکر 1,20,000 نو ایک بندہ گھما دے گئے؟ اے اللہ کے بغیر ہو سکتا ہے؟ کوئی توپ تو نہیں تھی، کوئی ایٹم بم تو نہیں تھا، پیچھے اللہ تھا۔ اللہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اور میں تمہاری مدد کروں تو کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ آج اللہ کو ہم نے ناراض کر دیا، اللہ تو کہتا میں حاضر ہوں، پیچھے اللہ ہے۔ تو جب وہ ایرانی لشکر پیچھے ہٹا تو یہ واپس آئے اور بیڑیاں باندھ کے بیٹھ گئے۔ شام کو حضرت سعد کے خیمے میں سارے جو امیر لشکر خالد بن عرفہ، قیس بن مکشو اور جریر بن عبداللہ اور بڑے نعمان بن مقرن، یہ بڑے بڑے جو تھے، مغیرہ بن شعبہ، یہ سارے اکٹھے ہوئے، کہنے لگے یار پتہ نہیں وہ کون تھا جو آیا، چہرہ تو نظر آیا نہیں، لیکن اس نے پوری جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ اب
کسی کو سمجھ میں نہیں آیا، سارے پھر یہی کہنے لگے لگتا اللہ نے کسی کے ذریعے ہماری مدد کی، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے۔ تو پھر حضرت سلمہ خیمے میں داخل ہوئیں اور حضرت سعد سے پوچھنے لگیں آج جنگ کا کیا حال رہا؟ تو کہنے لگے آج تو اللہ نے کسی فرشتے کے ذریعے ہماری مدد کی۔ پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگے ویسے ایک بات کہوں سلمہ، اگر میرا گھوڑا استبل میں نہ ہوتا تو مجھے لگتا تھا گھوڑا میرا ہے، اور ابو محجن قید میں نہ ہوتا تو مجھے لگتا تھا حملے کا انداز ابو محجن کا ہے، لیکن پتہ نہیں کون تھا۔ تو حضرت سلمہ کہنے لگیں حاج اگر آپ مجھے معاف کریں تو میں ایک بات کہوں؟ کہنے ہاں ہاں کہو۔ کہا وہ گھوڑا آپ کا تھا اور وہ ابو محجن تھا، کبھی ہم بھی تم میں بچا تھے۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ کہ میں گزری تو اس نے مجھے کہا مجھے چھوڑ دو، میں نے چھوڑا نہیں، اس نے شعر پڑھے، میرا دل نرم ہو گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ یہ سارا کمال ابو محجن کا ہے۔ فرمایا ابھی بلاؤ ابھی بلاؤ۔ ابو محجن کو بیڑیاں کھول کے بلایا گیا، آپ نے گلے لگایا، ماتھا چوما۔ ابو محجن آج کے بعد جو مرضی کر، تو آزاد ہے، تجھے کوئی سزا نہیں ہے۔ کہا پھر میری بھی آج کے بعد شراب سے پکی توبہ ہے۔ پہلے میں اس لیے شروع کر دیتا تھا کہ لوگ کہیں گے کوڑوں کے ڈر سے اس نے شراب چھوڑی، تو میں پھر شروع کر دیتا تھا۔ اب آپ نے مجھے معاف کیا تو میری بھی توبہ ہے۔ 4 دن یہ جنگ چلی تو میرے رب کا غیبی نظام چلا۔ چوتھی رات جب لشکر الگ ہونے لگا تو قعقاع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر پڑھ کے دوبارہ حملہ کر دیا ایرانیوں پر، اندھیری رات میں۔ پیچھے صحابہ نے بھی کر دیا، ایرانی بھی آ گیا، ساری رات لڑائی ہوتی رہی۔ دن کو چلی، شام کو رک جاتی تھی۔ قعقاع بن عمر کی تکبیر پر صحابہ کو جوش آیا، انہوں نے دوبارہ حملہ کر دی۔ بھوکے پیاسے سارے دن، اے نہیں کہ کوئی ٹھوٹ ٹھا کر دے پین، 20 کلو کی تلواریں ہیں، ایک من کی تلواریں ہیں، اور اوپر لوہے کے لباس ہیں، جسے سارا دن لڑے، شام کو واپس ہونے لگے، پھر ایمان نے اٹھایا اور ٹکرا گئے۔ صبح تک جنگ جاری رہی۔ پھر صبح کے وقت ایک خوفناک آندھی چلی صحابہ کی طرف سے ایرانی لشکر پر۔ صحابہ پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو کبھی اللہ کے جاری تو لگاؤ، پھر دیکھو کیسے آتا ہے۔ ہوا چلی، آندھی، اور وہ آندھی صحابہ کو کچھ بھی نہیں کہہ رہی، اور ایرانیوں کے خیمے اکھڑ رہے ہیں، اور مٹی اور گرد و غبار، اور رستم کا جو تخت تھا نا، اس کا خیمہ بھی اڑ گیا اور تخت بھی الٹ گیا۔ تو رستم نے اس کی فال لی کہ کم خراب ہو گیا، اس نے دوڑ لگائی اور دریا کی طرف بھاگا۔ فرات، دریا فرات کے کنارے جنگ تھی۔ تو ایک صحابی ہیں ہلال ابن علقمہ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوان، انہوں نے دیکھا کہ کوئی بڑے لشپش والا کوئی آدمی بھاگا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی اہم آدمی لگتا ہے، ان کو نہیں پتا یہ رستم ہے۔ انہوں نے پیچھے دوڑ لاتی، رستم نے پیچھے دیکھا تو انہیں تیر مارا۔ چونکہ وہ بھاگ رہا تھا، تیر یہاں کہیں لگنے کے پیر پہ لگا، پیر پہ لگا تو انہوں نے آگے چھلانگ لگائی اور جا کر اس کا گربان پکڑا، ٹک، تلوار، او سر ادھر گیا، وہ ادھر گیا۔ جب اس نے سر اٹھایا تو یہ تو رستم ہے۔ انہوں نے کہا میں نے رستم کو مار دیا۔ یہ کہنا تھا تو ایرانیاں دی بھگدڑ شروع ہو گئی، کوئی دریا میں ڈوب کے مرے، کوئی بھاگ کے مرے، کوئی ادھر گئے، کوئی ادھر گئے۔ اسی طرح این ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر میں تمہاری مدد کروں تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ آگے مدائن پھر کبھی وہ سناؤں گا، چھوٹا سا سنا دیتا ہوں۔ دریا میں دجلہ میں خوفناک طوفان تھا، اور عرب کے گھوڑے پانی کے عادی نہیں ہیں۔ حضرت سعد نے فرمایا میں نے دریا پار کرنا ہے، آج ہی کرنا ہے، لہٰذا سب تیاری کرو۔ کیا؟ سب کہو نستعین باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تیاری ہو رہی ہے۔ اور پہل کون کرے گا؟ تو عاصم بن عمر تمیمی، وہ جو لے کر آئے تھے ٹوکرا، انہوں نے کہا میں تیار ہوں۔ کہ ان کے ساتھ 600 آدمی تیار ہو جاؤ۔ 600 ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب وہ دریا کے کنارے پہنچے
تو حضرت عاصم بن عمر نے کہا 60 آدمی پہل کرو، 60 آدمی پہلے اندر جاؤ۔ کون تیار ہے؟ تو حجر بن عدی رضی اللہ عنہ پہلے کھڑے کہ میں تیار ہوں۔ ان کے ساتھ 60 اور ہو گئے، تو حجر بن عدی آگے اور 60 پیچھے۔ جب دریا کے کنارے پہنچے تو گھوڑے ڈرنے لگے، چونکہ دریا میں شور تھا اور طوفان تھا، جیسے سیلاب آتا ہے، تو گھوڑے ڈرنے لگے۔ تو جو گھوڑ سوار تھے وہ بھی ذرا گھبرانے لگے۔ تو ذرا سنیا جب ایسا گل سناون واسطے تو تھوڑا جا سنا دیتا ہے، باقی تفصیل کدی بعد سناواں گا۔ تو حجر بن عدی کہنے لگے اوئے اتخافون من هذه النطفہ، اوے نطفے تو ڈر گئے ہو؟ نطفے تو کس کو کہہ رہے ہیں؟ دریائے دجلہ۔ اے ساڈا راوی جڑا ہے یہ امان دا نہیں، جس لئے سیلاب آ جاوے، دجلہ تو بلا دریا ہے۔ اوے نطفے سے ڈر گئے ہو؟ نطفے سے؟ اتخافون من هذه النطفہ، اس نطفے تو ڈر گئے ہو؟ ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا۔ قرآن کی آیت پڑھی، کوئی مر نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اور کہا اللہ اکبر، اور گھوڑے کو ڈال دیا۔ نطفہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نطفہ۔ تو حجر بن عدی نے طوفانی دریا میں چھلانگ لگا دی، پیچھے 60، پیچھے 600، پیچھے 30,000، اور اللہ پہ قربان جاؤں، سامنے دریا کے کنارے ایرانی تیر کمانے لے کر کھڑے ہوئے تھے، اور صحابہ ایسے باتیں کرتے جا رہے تھے جیسے زمین پہ چل رہے ہوں۔ جب کسی کا گھوڑا تھک جاتا، دریا چوڑا تھا، تو پانی کے اندر سے خشک زمین کا ٹکڑا نکلتا، وہ اس کے اوپر گھوڑا آرام کرتا اور پھر تیرنا شروع کر دیتا۔ اور یہ ساری لکھی باتیں سنا رہا ہوں، ہوائی نہیں سنا رہا ہوں۔ دریا میں سے زمین کا ٹکڑا خشک باہر آ جاتا، گھوڑا اس پہ سانس لیتا اور چل لگ گئے۔ پورے لشکر میں 2 واقعے ہوئے، ایک پانی کی موج آئی، ایک صحابی یوں ہوئے، تھوڑا زین تو ہل گئے۔ ان کے ساتھ تھے قعقاع بن عمر، انہوں نے ایسے کوہنی ماری اور اس کو پھر سیدھا کر دیا۔ تو سعد بن نبی وقاص دیکھ رہے تھے، کہنے لگے مائیں عاجز ہیں قعقاع جیسا بچہ پیدا کریں۔ اور ایک صحابی تھے، ان کا جو پیالہ تھا نا رسی سے بندھا ہوا، پانی کی موج سے رسی ٹوٹ گئی، پیالہ ادھر چلا گیا۔ دوسرے نے کہا لگتا تیری نیت بدل گئی ہے، تاں تیرا نقصان ہوا۔ اس کہ اللہ دی قسم ہے میری نیت کوئی نہیں بدلی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا پیالہ ضائع ہوا۔ یا اللہ ذرا گل سنا جے، یا اللہ اب میں ہی تینوں ملیا میرا پیالہ کھڑی جاوے۔ کیا کمال کی بات، یا اللہ میں ہی تینوں ملیا میرا پیالہ کھڑی جاوے اور میں قربان جاؤں۔ جب وہ دریا، اب دیکھو نا یہ پانی یہ جا رہا ہے، پیالہ لکڑی کا ہے تو یہ جا رہا ہے، لیکن جب انہوں نے دریا پار کر کے کنارے پہ قدم رکھا تو لکڑی کا پیالہ آگے پڑا ہوا تھا، ان سے پہلے وہاں پڑا ہوا تھا۔ تو حضرت سعد نے حکم دیا کہ ان کو کنارے سے ہٹاؤ، تو انہوں نے دریا سے ہی تیر اندازی شروع کی۔ وہ تو اتنے ڈر گئے، دیو آمنا، وہ انسان نے دیو آ گئے، دیو آ گئے، وہ بھجو بھجو دیو آ گئے۔ ایڈے وڈے دریا نو پار کیتی جاندے، نہ کوئی مردہ پیا، نہ کوئی ڈھاندا پیا، نہ کوئی ڈوبدا پیا۔ اے بلائی ہیں بندے نہیں ہیں، بلائی ہیں بندے نہیں ہیں، بھجو بھجو۔ سارا شہر خالی کر کے بھاگ گئے۔ جب حضرت سعد کا لشکر داخل ہوا، پورا مدائن خالی پڑا تھا، اور نوشیروان کا سفید محل خالی خزانوں سے بھرا ہوا، اور وہ سب خزانے میرے رب نے صحابہ کے قدموں میں ڈال دیے۔ لو ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان اللہ بما يعملون محیط۔ 2 کام تسی کر دیو، ایک صبر تے ایک تقوی، پھر ویکھیا جے میں آمدہ کیویں ہاں۔ اللہ نے آ کے دکھایا، سارے خزانے کٹھے ہوئے۔ ایک جگہ ایک ہرن ایسے پاؤں کر، ہرن کا بت بنا ہوا تھا، اس ہاتھ اس نے ایسے کیا ہوا تھا، اگلا ایسے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یہ جو ایسے ہاتھ کر رہا ہے مجھے لگتا ہے کوئی اشارہ ہے۔ اللہ نے جب دینا ہو تو جس طرح وہ اشارہ کر رہا تھا کہا یہاں کھدائی کرو، کھدائی کی تو نیچے سے 100 خزانے نکلے، 100 کمرے خزانوں کے بھرے ہوئے،
400 سال حکومت کی تھی آل ساسان نے، 224 عیسوی سے لے کر 651 عیسوی تک. تو یہ 400 سال کے خزانے اس میں تھے جو اللہ نے وہ اس اشارے کو حضرت سعد سمجھے اور حضرت عمر کے سامنے لا کر ڈھیر کر دیے گئے. اور جب آپ ہمارے نبی جب تشریف لے جا رہے تھے اور سراقہ ہجرت میں، اور سراقہ بن مالک نے پیچھا کیا 2-3 دفعہ اور پھر آخر توبہ کی، تو آپ نے کہا سراقہ آج تو میں نے نپڑ دے پیچھے، وہ کیا دن ہوگا جب تجھے ایران کے بادشاہ کے کنگن پہنائے جائیں گے. اور خود مکے والوں سے نکل کے جان بچا کے جا رہے ہیں اور دنیا کی سپر پاور کے بادشاہ کے کنگن کی بشارت ایک بدو کو دے رہے ہیں. اور جب وہ خزانے آئے تو حضرت عمر نے فرمایا کسریٰ کے کنگن دیکھو. کسریٰ کے کنگن نکالے گئے کہ سراقہ کو بلاؤ، وہ بیمار تھے، 2 آدمیوں کے سہارے سے آئے، ان کو بلایا اور کہا سراقہ مجھے ابوبکر صدیق بتا کر گئے تھے کہ اللہ کے نبی نے تجھے، چونکہ اس وقت صدیق ساتھ تھے، عمر ساتھ نہیں تھے، کہ تجھے کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے. حضرت عمر نے خود پہنائے کہ یہ لے، آج میرے نبی کی بات سچی ہوگی. پھر چونکہ سراقہ کا قد لمبا تھا کہ وہ کسریٰ کا لباس بھی لاؤ، وہ لباس لائے، وہ سراقہ کو پہنایا اور کہا ساڈا بادشاہ ہے. اس کو مسجد میں ادھر پھر آیا کہ یہ وہ خزانے ہیں جب لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے دوسری قوموں کو مالک کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ. توبہ کرو میرے علاقے کے لوگو، تمہارے ساتھ میں جتنی ہمدردی سے بات کر سکتا ہوں اور کہیں نہیں کر سکتا ہوں. میری رگیں ہیں یہاں، 500 سال سے میرے آباء و اجداد کی قبریں ہیں یہاں، تلمبے پہ میرے خاندان نے کئی 100 سال حکومت کی ہے، اور جتنی ہمدردی میرے دل میں تمہاری ہو سکتی ہے کسی اور کی نہیں ہو سکتی. توبہ کرو. جوان سارے نوجوان بیٹھے ہو، بہت تھوڑے سفید داڑیاں والے ہیں، توبہ کرو اور اللہ کی بارگاہ میں جھکو. کبیرہ گناہوں سے توبہ کرو، نماز کو زندہ کرو، قرآن سیکھو، جھوٹ نہ بولو، زنا نہ کرو، شراب نہ پیو، دھوکہ نہ دو، فراڈ نہ کرو، ماں باپ کو دکھ نہ دو، پڑوسی کو دکھ نہ دو، کسی پر زیادتی نہ کرو، کسی کے ساتھ 2 نمبری نہ کرو، کاروبار میں ملاوٹ نہ کرو، کھوٹ نہ کرو، سچائی سے چلو. 10-15 چیزیں ہیں، یہ کر لو، دنیا بھی تمہاری، جنت بھی تمہاری. تو سارے نیت کرتے ہو بچے نوجوان، تو میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ. پھر زور سے کہو یا اللہ میری توبہ. پھر ایک دفعہ اور زور سے کہو یا اللہ میری توبہ. اب اگر آپ نے دل سے کہی ہے تو اللہ نے سب معاف کر دیے ہیں. اور پھر گھبرانے کی بات نہیں. اگر کبھی گناہ پھر ہو جائے تو کوئی ڈرن دی گل کوئی نہیں، پھر آ جائے یا اللہ میری توبہ. اللہ کہے گا چل جا معاف کی. کہا جتنی دفعہ آؤ گے میں معاف کر دوں، جب بھی آؤ گے میں معاف کر دوں، جس عمر میں آؤ گے میں معاف کر دوں. کوئی بڑھاپے جوانی کی قید کوئی نہیں ہے. بڑھاپے میں معافی مانگو، جوانی میں مانگو، صحت میں مانگو، بیماری میں مانگو. اللہ کہتا ہے ایک باری معافی مانگو میں معاف کر دیں. تو اس لیے توبہ بہترین عمل ہے. اللہ کو راضی کرنا سب سے آسان کام ہے کہ وہ 1 سیکنڈ میں راضی ہو جاتا ہے. پھر کبھی کوئی گڑبڑ ہو جائے پھر کوئی اللہ میری توبہ، اللہ کہے گا چل جا، پھر معاف کر دیتا ہے. میرے نبی نے فرمایا جو دن میں 100 دفعہ توبہ توڑے، 100 دفعہ مثال دی، اور ہر دفعہ توبہ کر لے تو اللہ ہر دفعہ خوشی سے معاف کر دیتا. اپنا پتر بھی 3-4 باری ہیٹ ہوتے ہوئے نا تو بندہ 2-4 لاکھ انہوں یا دفعہ نکل جا میرے گھروں. اور میرا نبی کہہ رہا اور دن میں 100 دفعہ تم توبہ توڑو اور 100 دفعہ آ کے کہہ دو یا اللہ معافی، تو اللہ اتنی خوشی سے معاف کرتا ہے جتنا پہلی دفعہ معاف کیا تھا. اب بتاؤ کیسا اللہ ہے میرا آپ، کیسا کریم اللہ ہے. اور اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے بے حد خوشی ہوتی ہے. نیت کر دو نا سارے بھائی.